الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا پیغام دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ ان کو پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، کیونکہ ہندوستان میں فارسی چلتی تھی مغلوں کے زمانے میں، تو فارسی کے کلمات چل پڑے۔ پیغمبر فارسی لفظ ہے، یعنی اللہ کا پیغام اٹھانے والا، پہنچانے والا۔ ان کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغام ان کے پاس آتے ہیں، پھر وہ بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے نام بھی ایک پیغام ہے۔ ہاں، اپنے امت کے نام جو جو پیغام ہیں وہ پہنچائے۔ ایک پیغام یہ ہے، آج تو پیغاموں کا زمانہ ہے کہ آپ کے نام میسیج ہے، آپ کے نام میسیج ہے، آپ کے نام میسیج ہے۔ ہاں، فیشن ہو گئی۔ تو ہمارے نام بھی میں پیغام ہے۔ وہ کیا پیغام دیا ہے ہم کو؟ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی دنیا کی۔ یہ مطلب ہے یہاں کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بعض چیزوں کا نفع ہم کو معلوم ہے اور بعض چیزوں کا نفع نہیں معلوم ہے، مگر وہ پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے۔ تو کہا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ دنیا کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہے، تمہارے کام آنے کے لیے ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارے کام آئے گی، کوئی چیز انکار نہیں کرے گی کہ ہم نہیں کرتے۔ جیسے نوکر ہڑتال کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، جی ہاں، ایسا نہیں ہوگا۔ اوپر سے لے کر نیچے کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگائی ہے، وہ کام کرتی رہی۔ سورج کو حکم ہے، چاند کو حکم ہے، ہوا کو حکم ہے، پانی کو حکم ہے، سمندروں کو حکم ہے، سمندروں کو حکم ہے کہ ان کا کام کرو۔ بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، لوگ کماتے ہیں سمندروں میں، جی ہاں، موتی نکالتے ہیں، مچھلی نکالتے ہیں۔ سمندر منع نہیں کر سکتا، ہاں، اس کو پابند کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو پابند کیا ہے۔ تو ہر چیز کو ہمارے کام کے لیے پابند کر دیا۔ اس لیے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک دوسری بات کہ جس طرح دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تم کو آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دوسرا پیغام کہ تم کو اپنی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ تمہاری آخرت بنے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تمہیں آخرت میں لے جائیں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے، یہاں نہیں رہنے دیں گے، یہاں بطور مسافر کے رہیں گے۔ یہاں بطور مسافر اپنے کام کاج کے لیے کہیں اتر جاتا ہے، جب کام کاج پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، جی ہاں۔ تو یہاں تم کو اتار دیا گیا ہے تاکہ تم آخرت کی تیاری کر لو، جی ہاں۔ اس لیے یہاں پیدا کیا ہے کہ آخرت تیاری کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔
جب ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں رہ کر اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت مت اجاڑو، اپنی آخرت مت اجاڑو. ہاں، کیوں کہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. جیسے آدمی سفر میں سے آوے اپنا گھر، اب کہاں جاؤ گے؟ کہ اب کہیں نہیں جانا، گھر آ گیا، اب کہاں جائیں گے؟ تو گھر. ہاں، تو گھر چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں ہے. ہاں، سفر ختم ہوتا ہے لیکن گھر نہیں چھوڑتا، گھر پہ ہی رہتا ہے. ایسے ہی جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کا گھر آخرت میں ہے، وہ آخرت میں سے کہیں نہیں جائے گا. اپنی آخرت میں آدمی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. پھر آخرت میں جانے والے دو قسم کے ہیں، ایک نادان اور ایک سمجھدار. سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کو بنا کر آخرت میں جائے. جی ہاں، وہ سمجھدار ہے کیونکہ وہاں رہنا ہے، وہاں بناوے تاکہ وہاں رہ سکے. وہاں اجاڑ ہے تو وہاں کیسے رہے گا؟ تو سمجھدار آدمی جو ہے جو اپنی آخرت بناوے کیونکہ وہاں رہنا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے ناراضگی اور نافرمانی سے بچاوے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. بے قابو نہ ہو جاوے، بے قابو نہ ہو جاوے کہ اللہ کی نعمتیں بھی کھاوے اور اللہ کو ناراض بھی کرے. جیسے ایک نالائق بچہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا مال بھی کھاتا ہے اور ماں باپ کو ستاتا بھی ہے. ہاں، کہ وہ ماں باپ کا مال بھی کھاتا ہے اور ماں باپ کو ستاتا بھی ہے. تو کہ ایسے نہ بنو کہ اللہ کی نعمتیں بھی کھاؤ اور اللہ کو ناراض بھی کرو. ہاں، ہم اللہ کے نعمتوں کے ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت. ہاں، اس کی نعمتوں کے، اس کی مددوں کے، اس کی راحتوں کے ہم محتاج ہیں کہ اللہ راحت دے، نعمت دے، مصیبت نہ ڈالے. ہاں، اس لیے میرے دوستو کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آخرت بنائے. تو آخرت وہ آدمی بنائے گا جو اللہ کو راضی کرے گا. جو اللہ کو راضی کرے گا اس کی آخرت بنے گی، جو ناراض کرے گا اس کی آخرت اجڑے گی. اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ دین سے راضی ہوتے ہیں، بے دینی سے ناراض ہوتے ہیں. ان تشکرو یرضہ لکم. شکر گزار بنو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا. ناشکرے بنو گے پھر اللہ تم سے ناراض ہے. یہ کہا کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت بات ہے، اللہ کا راضی ہونا بہت اونچی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑا کام ہو گیا، کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ بڑی مصیبت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز، خطرے کی چیز کیا ہے؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز، سب سے زیادہ خطرے کی چیز اللہ کا ناراض ہونا. زمین آسمان کا پروردگار اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ ناراض ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہی ناراض ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ سب زیادہ خطرے کی چیز، ڈرنے کی چیز، بچنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. ورنہ پھر اس کا کوئی بیلی نہیں ہے. جب اللہ ناراض ہے تو کون بیلی ہوگا اس کا؟ اس لیے میرے دوستو یہ ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اس کی نعمتوں میں شکر کریں، مصیبت میں صبر کرنا، نعمت میں شکر کرنا، اور جو جو حکم آئے ہماری طرف ان حکموں پر عمل کرنا. یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے کہ جو جو حکم ہماری طرف آئیں اسے پورا کرنا. کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. نمازوں کا حکم آوے سب سے زیادہ ضروری،
سب سے زیادہ ضروری ایمان والوں کے لیے ایمان کے بعد وہ اپنی نماز ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. دوسرے نمبر میں حج ہے. اسلام میں بڑا درجہ نماز کا، نماز کے بعد حج کا. یہ عبادتیں ہم کو دیے. حج تو مالداروں پر ہے، نماز سب پر ہے. حج تو مالداروں کے ساتھ ہے، اور نماز سب کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا ایک بڑا عمل کہ وہ ہے اپنی نماز. ہم اپنی نماز کو اچھی پڑھیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو یہ ساری زندگی کو اچھا کر دے گا. ہاں، نماز کے اچھا ہونے سے ساری زندگی اچھی ہو جائے گی. پھر نماز کے اچھا ہونے سے حالات بھی اچھا ہو جائیں گے. اجتماعی حالات ہمارے کہ وہ بھی نمازوں کی وجہ سے صحیح ہو جائیں گے. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. کیوں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ ایمان والوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. کب؟ جب تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو، جب تم زکاتوں کے ادا کرنے والے بنو. نماز اور زکات یہ اسلام کے دو بڑے رکن ہیں. نماز یہ جانی عبادت ہے. نماز میں مال خرچ نہیں ہوتا، جان خرچ ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک. دوسری عبادت کہ زکات. زکات یہ اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں. غریب کا نہیں ہے تو کس کا حق ہے؟ کہ ہمارے مالوں میں اللہ کا حق ہے. جیسے بھائی کے باپ کی جائیداد میں بھائی کا حق بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمارے مالوں میں اللہ کا حق ہے کہ اتنا مال میرے نام پر نکالو. ہر سال اسلامی 12 مہینے پورے ہوئے تب، جی ہاں، اتنا مال زکوٰۃ کا میرے نام پر نکالو. پھر مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں، لیکن میرے بندے جو غریب ہیں نا ان کو دے دو تاکہ تمہارا فریضہ ادا ہو جائے. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. زکوٰۃ مسلمان پوری ادا نہیں کر رہا ہے. جی ہاں، اس لیے ان کے مالوں میں برکت نہیں ہے. ہاں، کیونکہ وہ زکوٰۃ غریب کی ضرورت جانتے ہیں. کوئی آیا تو دے دیں گے، چندے والا ہے تو چندے بھی دے دیں گے. ہاں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. جیسے نماز اللہ کا حق ہے، جہاں چاہے پڑھ لے نماز ہو جائے گی، جب چاہے پڑھ لے نماز ہو جائے گی. یہ نہیں اس کا وقت مقرر ہے، اس کی صحیح ہونے کی شرطیں ہیں، نماز اس طرح صحیح ہوگی. ایسے میرے بھائیو زکوٰۃ بھی ہے کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے کہ تم اتنی زکوٰۃ نکالو مالوں میں سے. اور وہ 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی. سمجھ میں نہیں؟ 8 قسم کے لوگ، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا. 8 ہاں، چونکہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں اس لیے پتہ نہیں کہ کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. ورنہ قرآن میں 8 قسم کے لوگ بتائے، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو. اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، کتنا اور کس کس کو دینا ہوتا ہے. جیسے نماز کے 5 وقت کی ہوتی ہے، 5 کے وقتوں کے نماز کے اوقات الگ الگ ہیں، ان کے پڑھنے کے طریقے الگ الگ ہیں، تب نماز صحیح ہوگی. یہ نہیں کہ جب چاہے جیسے پڑھ لے تو ہو جائے گی. تو ایسے زکوٰۃ تو یاد رکھو کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں ہے. ہاں، غریب کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری ادا کرو. تجارت کا مال ہے، کیش ہے، سونا چاندی ہے، عالموں سے پوچھ کر کے ان پر زکوٰۃیں واجب ہوتی ہیں، وہ اللہ کا حق ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو، زکاتوں کے ادا کرنے والے بنو اور رسول کی اتباع کرنے والے بنو.
رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والی بنو، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کسی کی ضرورت نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کیوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہی ساتھ ہو جاتا۔ تو اپنے اللہ کو اپنی مددوں کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے ہم کو یہ پروگرام بتائے۔ ایمان اللہ نے دیا ہے، اپنی نمازیں بناؤ، اپنی زکاتوں کا حساب پورا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تابعداری کرو، نہیں تو زندگی جہالت میں گزرے گی، زندگی جہالت میں گزرے گی۔ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بیٹا ان کو جانتے ہو؟ ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، یہ آدمی ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کافر کہے گا مجھے تو کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ ہاں کافر ہے کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں اللہ رسول پر، وہ تو اندھا ہے، تو وہ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، تو اس کی تو ہو گئی بربادی ہمیشہ کے لیے۔ ایمان والے نے جتنی تابعداری کی ہے رسول کی اتنی پہچان ہوگی۔ یہ تو میرے رسول ہیں، میں مسجد میں جاتا تھا تو ان کی سنتوں کے تحت داخل ہوتا تھا، مسجد میں سے نکلتا تھا تو ان کی سنت پر داخل ہوتا تھا، سوتا تھا تو ان کی سنتوں پہ، جاگتا تھا تو ان کی سنتوں پر، کپڑا پہنتا تھا تو ان کی سنتوں پر، نماز پڑھتا تھا تو ان کی سنت طریقے پر، زکوٰۃ دیتا تھا تو ان کے طریقے پر۔ اس کے پاس تو اپنے اتنے طریقے ہیں کہ وہ اپنے رسول کو پہچانے گا۔ ہاں لیکن اگر وہ غافل رہا تو کیسے پہچانے گا؟ نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی۔ اس لیے میرے دوستو یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے کہ سن لی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات سن کر کے مجھ کو آپ کو اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ہاں کہ آج سے ہم اپنی زندگی بدلیں گے، اللہ اور رسول جو کہتے ہیں وہ کریں گے، جو ہدایتیں ہم کو دی جاتی ہے دین کی باتوں کی اس پر عمل کریں گے۔ یہی مقصد ہوتا ہے عیدوں کا، جمعہ میں جمع ہونے کا، کہ سب جمع ہو جاؤ اور پھر سنو تاکہ تمہاری کمی کثر دور ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو عید کا مجمع، جمعہ کا مجمع، حج کا مجمع، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جمعہ میں بلائیں گے، عید میں بلائیں گے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو حج میں بلائیں گے تاکہ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھاوے۔ اس لیے میرے بھائیو آج سے ہم ارادہ کریں کہ کوئی عمل اللہ کی ناراضی کا نہیں کریں گے، اور جو کام اللہ نے کرنے کے دیے ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو موت بھی اچھی آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں میں سے اٹھو گے۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ہم سب کو توفیق عطا فرماوے کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اسے توبہ کریں، اسے توبہ کریں کہ کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی فرض غائب نہ ہو، سنتوں پر عمل ہو، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا آ جاوے۔ جی ہاں، تو پھر انشاءاللہ اسے زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کامیاب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔